السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، عزیز بزرگوں، شام کے اندر بڑا ہی دردناک واقعہ اور افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ثانی عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کو اکھاڑا گیا، ان کی قبر کی بے حرمتی کی گئی، اور یہاں تک بھی سننے میں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جسم اطہر کو نکال کر وہ خبیث، وہ باغی، وہ دہشت گرد اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ان کے جسم کی بھی بے حرمتی کی گئی، قبر کی بے حرمتی کی گئی، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے ان کی بھی قبر کی بے حرمتی کی گئی۔ تو بھائیو، یہ عام مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ صرف مولویوں کے ہی کام ہے۔ کیا سب نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا؟ 52-53 ممالک مسلمانوں کے ہیں، اور کوئی بھی نہیں آواز اٹھا رہا۔ صرف یہ مولویوں کے ہی کام ہے کہ صرف مولوی ہی اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ تو بھائیو، سب نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اور سب نے قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے کہ رب پوچھے گا کہ میرے بندو، تم نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا، تم ایمان لے کر آئے مجھ پر اور میرے محبوب پر، اور جب میرے محبوب بندوں کی بے حرمتی کی جا رہی تھی اور تم منہ میں انگلیاں دے کر بیٹھے تھے۔ یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ صرف مولویوں سے نہیں بلکہ ہر جو مسلمان ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کے ہوتے ہوئے ایسا کام ہو گیا۔ تو بھائیو، یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، عالم دین کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ ہم سب نے میدان میں آنا ہے، اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور اپنے حکمرانوں تک پہنچانا ہے۔ ہمارے حکمران بغیرت ہیں، یہ ویسے نہیں سمجھیں گے جب تک عوام نہیں بولتی، یہ گونگے بہرے بن کر بیٹھے رہتے ہیں۔ جب تک آپ آواز بلند نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو، آپ سب نے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور اپنی حکومت تک پہنچانا ہے کہ ہمارے بزرگان دین ثانی عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کی، ان کی قبر کی، ان کے جسم اطہر کی بے حرمتی کی گئی۔ تو بھائیو، قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا ہم سے یہ بھی کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ تو جب ہم نے کلمہ پڑھ دیا، تو کلمہ جب پڑھ لیا تو پھر اسلام قربانی مانگتا ہے۔ اسلام مانگتا ہے کہ تم میدان میں اترو، وہ چاہے مسئلہ ختم نبوت کا ہو، وہ چاہے مسئلہ حضور کی ناموس کا ہو، وہ چاہے مسئلہ انبیاء کی ناموس کا ہو، وہ چاہے مسئلہ اولیاء کاملین کی ہو، کسی قسم کا مسئلہ ہو۔ تو جب کلمہ پڑھ دیا، اسلام لے آئے، تو پھر جو ہے وہ اسلام مانگتا ہے تم سے، اور اسلام جو ہے وہ اب جب کلمہ پڑھ دیا تو پھر جو ہے وہ قربانی دینی ہوگی، میدان میں نکلنا ہوگا، اپنی مصروفیات کو چھوڑنا ہوگا، اور کم از کم اپنے حکمرانوں تک یہ آواز پہنچانی ہوگی۔ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ کسی کے لیڈر کے ساتھ، جو ہمارے لیڈر جو بڑے ہم مانتے ہیں جی فلاں بڑا ہمارا لیڈر تھا، اگر اس کی قبر کے ساتھ یہ کام کیا جاتا نا، تو پھر میں دیکھتا ہوں آپ کیسے خاموش بیٹھتے ہیں۔ جو زندہ ہیں ان کے تو آپ گیت گاتے ہیں، ان کے تو آپ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کو مانتے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کے دن ہوگا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ جو جس پارٹی سے محبت کرتا ہے، جس لیڈر سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو دوستو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو بھائیو، آج رسول اللہ کا دامن پکڑیں اور کھڑے ہو جائیں دین کے ساتھ، دین والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ایسے جو وہ شدت پسند عناصر ہیں ان کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ کل قیامت کے دن اگر آپ اپنی پارٹی سے محبت کرتے ہیں، اگر پارٹی کے کسی لیڈر کے ساتھ ایسا کیا جاتا تو آپ ضرور آواز بلند کرتے۔ لیکن دوسروں بھائیوں، قیامت کے دن رسول اللہ نے کام آنا ہے، ان لیڈروں نے کام نہیں آنا جن کی آپ گیت گاتے ہیں، ہر وقت ان کے نعرے لگاتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑے ہوگو، اور ہم انشاءاللہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ دین کی قدر کیا ہے، دین پر عمل کرنا کیا ہے۔ تم جب اپنی پارٹیوں کے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوگے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ کیا بنتا ہے۔ ہم تو انشاءاللہ رسول اللہ کے جھنڈے تھلے کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم نے رسول اللہ سے وفا کیا۔ آپ نے اپنے دنیا دار لیڈروں سے وفا کی ہے، ان کے لیڈروں کی وجہ سے تم دیندار لوگوں سے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، امام مسجد کو مسجدوں سے نکالتے ہو، قاریوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، علماء کرام کو گالیاں دیتے ہو۔
کن کی وجہ سے؟ ان دنیا کے خبیث لیڈروں کی وجہ سے۔ تو کل قیامت کے دن تم ان کی صف میں کھڑے ہوگے اور ہم عالم دین، مفتیان کرام، علماء کرام اور اولیاء کاملین اور انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور تم ان خبیث پلیت لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہوگے جن کے تم گیت گاتے ہو، جن کے تم نعرے لگاتے ہو۔ تو آج تم پر یہ واجب ہے کہ اپنی آواز کو بلند کرو اور حکومت تک پہنچاؤ کہ یہ جو بہت بڑا خطرناک سانحہ، دردناک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ثانی عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر اطہر کو جب وہ ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کے مزار کی بے حرمتی کی گئی، ان کے جسم کی بے حرمتی کی گئی، تو بھائیو سب نے آواز اٹھانی ہے۔ میری باتیں آپ کو کڑوی لگ رہی ہوں گی کیونکہ میرے اندر درد ہی اتنا ہے، اس درد بھری آوازیں میرے اندر سے نکل رہی ہیں۔ میں کسی کو مخاطب نہیں کر رہا یا فلاں ہے، نہیں، میں سب مسلمانوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، جو رسول اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، بظاہر دنیا سے محبت کرتے ہیں لیکن بظاہر جو ہے وہ رسول اللہ کا نام لے کر رسول اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اندر جو ان کے دنیا دار لیڈروں کے جو ان محبت ہے، اس محبت کو نکال کر رسول اللہ کی محبت لائیے اور رسول اللہ کے ساتھ محبت کریں، دین کے ساتھ محبت کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ہی شان ہے۔ آپ نیک پرہیزگار شخص تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا تو اس وقت بھی آپ نے جو کرتا پہنا ہوا تھا تو آپ کے جو بہنوئی تھے، آپ کی جو بہن کے جو بھائی تھے، وہ جو آپ کے سالے لگتے تھے، وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کرتا جو ہے وہ گندا ہے، تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی سے، کہ بہن ان کا کرتا بدل دو، آج ان کی عیادت کے لیے بہت بڑے وزراء آ رہے ہیں۔ تو وہ خاموش رہی، پھر کہا، پھر خاموش رہی، اور تیسری بار جب کہا تو کہا میں کیسے بدل دوں، ان کا کرتا ہی اور کوئی نہیں ہے، ایک ہی کرتا ہے۔ تو بھائیو جب حکمران ایسا ہو جس کے پاس دوسرا کرتا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے ان کی سلطنت کے بارے میں سنا ہے نا کہ جب آپ بادشاہ بنے، تخت نشین ہوئے تو صبح سے لے کر زور کی نماز تک پوری سلطنت کو بدل دیا، جو بھی کسی کا لوٹ مار کا مال تھا وہ ان کو واپس کر دیا اور خوشحالی ہو گئی۔ اور یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے 1 سال کی، ہماری حکمران 5 سال حکومت کر جاتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں بدلتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 1 سال جب گزرانا تو 8 صوبوں سے زکوٰۃ کا مال واپس آ گیا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا، سب ملک خوشحال ہو چکا تھا۔ تو بھائیو جب حکمران کا دوسرا کرتا نہ ہو، پھر وہ دین سے محبت کرنے والا ہو، اس کے دل میں غریبوں کا جب وہ درد ہو تو پھر جو خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلی امتیں اگر پہلی کتابوں پر عمل کرتی تو زمین آسمان بھی اپنے خزانے کھول دیتا، اور یہ جو ہماری کتاب ہے یہ کتاب سب کتابوں سے افضل ہے۔ اگر ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اگر اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے تو پھر زمین آسمان بھی اپنے خزانے کھول دے گا، پھر جو ہمارے ملک کے اندر بھی خوشحالی آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر 8 صوبوں سے زکوٰۃ کا مال واپس آ گیا، اگر ان جیسا اب بھی ہمیں حکمران مل جائے اور ہم خود بھی ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ جس طرح ہمارے عمل ہوتے ہیں اس طرح ہی کہ ہمارے حکمران ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح کے تمہارے عمل ہیں اس طرح تمہیں حکمران عطا کیے جائیں گے۔ ہم اپنا رویہ بدلیں، ہم اپنے عمل بدلیں تو پھر ہمیں بھی ثانی عمر جیسا جو ہے وہ حکمران مل سکتا ہے۔